أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلي الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاؤكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن نكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. اور آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پہ بھروسہ ہے، تم اپنی تدبیر ماں اپنے شرکا کے پختہ کر لو، اور پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہیں ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ گزر کرو، مجھ کو مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم اعتراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا۔ یہ تمام انبیاؤں کا ہی ہے، یہ آپ کو کیٹیگوریکلی اسٹیٹمنٹ بتائے گا کہ وہ بھی کوئی اجر آپ سے نہیں مانگتے، اور یہی بالکل تصور ہر دائی کا ہونا چاہیے۔ دائی جب دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی احکامات کی طرف بلائے، اس کے دین کی طرف بلائے، تو اس کے ذہن میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ اس کا وہ اجر نہیں مانگتا، اس سے تو کل کا کل اجر اللہ کی طرف سے۔ میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ اس سے بھی ایک بات پتہ چلتی ہے، سیدنا نوح بھی کہتے ہیں مسلمانوں میں سے رہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے رہوں۔ ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ تمام انبیاءوں کا اور اللہ کا جو ایک دین ہے وہ ایک ہی دین ہے، اسلام، اور اللہ نے اسی کو پسند کیا ہے جو اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں سورہ آل عمران میں بھی بتایا۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، بس ہم نے ان کو اور ان کے ساتھی کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جان نشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے۔ ایک چیز اور آپ اس میں سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا عذاب آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے جو لوگ اس کے نیک ہوتے ہیں ان کو پہلے الگ کر دیتا ہے، ایسا نہیں کرتا کہ عذاب بھی آتا رہے اور وہ بھی ساتھ ساتھ نہیں، پہلے ان کو الگ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں، جو اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، اس رسول کے اوپر کے ساتھ نہیں لے کے آتے ہیں، ان کے اوپر پھر عذاب آ جاتا ہے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو باندھ لیتے۔ اللہ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ ایک بات اور بڑی اہم پتہ چل جاتی ہے کہ جب آپ کا پہلی دفعہ انکار کرتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی چیز آتی ہے اور آپ اس کا پہلی دفعہ انکار اگر کر دیتے ہیں تو غالب امکان پھر آپ کا یہی ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ انکار ہی کرتے چلے جائیں گے، آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اس پہ اقرار کریں۔ اسی لیے کوئی بھی کسی بھی چیز کا اگر آپ کو ڈس ایگری بھی کرنا ہو نا تو کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا وقت دیں اپنے آپ کے ساتھ، اس کو ایک دفعہ سوچنے کا، اس کو ایک سمجھنے کا، ایک دفعہ سے غور و فکر کرنے کا۔ ہو سکتا ہے کوئی بات کوئی چیز آپ کے دل میں اٹک جائے اور آپ پھر اس کے بعد اس سے کوئی سبق حاصل کریں اور پھر کوئی اپنی رائے قائم کریں اور کوئی فیصلہ کریں۔ یہ عام زندگی کے اندر بھی معاملہ ہونا چاہیے، لیکن عموماً طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا پہلی دفعہ میں انکار کر دیں اس کے بعد آپ کو اقرار کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کے اندر کے جو حسد اور آپ کے اندر کا جو بغض ہے اور آپ کے اندر جو ایک چیز موجود ہوتی ہے کہ میں تو بہت قابل آدمی ہوں یا میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، وہ چیز آپ کو آنے نہیں دیتی آگے،
اور شیطان تو انتظار میں بیٹھا ہے، اور خاص طور پر ان معاملات میں جن کا تعلق حق سے ہے، ان معاملات میں تو بہت ہی انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لساحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ ہم موسیٰ کا قصص جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، ہم نے سورہ اعراف میں بھی پڑھا، اور یہاں بھی آئے، ہم اس کو آیاتوں کو پڑھیں گے۔ اگر اس میں کوئی ایک آدھ چیز ایسی ہوگی جو نہیں پہلے آئی ہوگی سامنے تو اس پہ ضرور بات کریں گے۔ نشانیاں دے کے بھیجا، تقریباً 5 نشانیاں یا 7 نشانیوں کو ذکر تو ہم اعراف میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر جب ان کے پاس جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے یقیناً یہ تو سری جادو ہے۔ یہ ایک اور چیز جو ہم نے کل بھی ابتدا میں پڑھی تھی کہ جن کے پاس دعوت دی جاتی ہے ان کے پاس اس کے بعد کوئی اور بات نہیں رہ جاتی، کیونکہ وہ اس کلام کے اگینسٹ تو جا ہی نہیں سکتے، نہ وہ اس کلام کو جیسا لا سکتے، تو پھر وہ اس کے اوپر ان کے پاس ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ وہ کہیں کہ یہ تو کوئی ساحر چیز ہے، یہ کوئی جادو کی چیز ہے، یہ کوئی کاہن اس کو سکھاتے ہیں، اور وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ جادو ہی، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹاؤ جس پر ہم نے باپ دادوں کو پایا اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں۔ یہ پھر وہی بات کہ دین کے اندر جو سب سے بڑی جو مخالفت جو چیز کرتی ہے وہ آباء و اجداد کی جو تقلید ہوتی ہے، جو وہ کرتے چلے ہیں، اس کو اپنے پاس ہٹانا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنا مشکل ہے کہ جو لوگ آج کے دور میں تھوڑی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان رسومات سے باہر نکل آئے جو شادی بیاہ کے موقع پہ ہوتی ہیں یا کسی کی موت کے اوپر جو ہوتی ہیں، جو رسومات جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں اپنے اندر ڈالی ہوئی، اس سے بھی نکلنا چاہیں تو ان کے لیے بہت وبال، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور فرعون نے کہا میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو، کیونکہ اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ تو جادو ہے، اور اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، تو انہوں نے کہا جی جادوگروں کو بلاؤ، وہی کچھ کریں گے۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ تو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے فرمایا جو کچھ تم لائے وہ جادو ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ کو اس بات پر اس کو بھی درم برم کیے دیتا ہے، اللہ فسادیوں کا کام درست نہیں کرتا۔ وَيُمْحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن
لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اور اللہ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، وہ مجرم لوگ برائی مانے۔ بس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند آدمی ہی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے، اور یقیناً فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑا ہوتا۔ کچھ لوگ ایمان لے کے آئے فرعون میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے نہیں، وہ تو پہلے ہی دسے ہوئے تھے، وہ تو پہلے ہی مشکلات میں تھے۔ جو فرعون کے اپنے خاص جو لوگ تھے، جو اس کی جو ٹیم تھی، جو اس کے ساتھ بالکل اٹیچ ہے، اس میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لے کے آئے تھے۔ اور موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو کہ تم مسلمان ہو۔ وہاں بھی بات وہی آئی ہے کہ مسلمان یعنی جس نے اپنا سر جو ہے سر خم تسلیم کر لیا، اسلام لے آیا۔ اور انہوں نے عرض کیا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے واسطے فتنہ نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وہی بھیجی کہ تم دونوں اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیں۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت ظاہر مشکلات تھی، اس کا زور تھا، وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ قبول نہیں کرتا تھا، تو نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اس میں سے دو باتیں جو میں نے مختلف جگہوں پہ پڑھی، تو ایک دو چیزیں جو میری سمجھ میں آئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ایک چیز جو آئی وہ اس طرح سے آئی کہ لوگوں کو کہا گیا کہ اپنے اپنے گھروں کو وہ نماز پڑھا کرے جماعت کے ساتھ، یہ جو بھی طریقہ کار ہوگا نماز کا، اور اس کا جو ہے اس کی نشانی جو ہے اس کی وہ موسیٰ اور ہارون کا جو گھر ہے اس کی طرف قبلہ کر کے کرے۔ ایک طرح سے یہ رائے دی ہے۔ اور ایک دوسری رائے اس طرح سے بھی آتی ہے کہ جب کوئی مشکل یا اس قسم کے حالات و واقعات ہو جائے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مکانوں کو جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں انہیں کو اپنی عبادت گاہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، جس کے لیے آج کل کی جو مثال ہے بہت ہمارے سامنے آتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس آج کل کے حوالے سے اس آیت کو بھی جو ہے کچھ لوگوں نے ضرور کوٹ کیا ہے۔ وقال موسیٰ نے عرض کیا اے ہمارے رب تو نے فرعون کے اور اس کے سرداروں کے سامنے زینت اور طرح طرح کی مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لا پائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھیں۔ اس سے لگتا ہے کہ سیدنا موسیٰ نے جو ہے وہ فرعون کے لیے بدعا بھی کی تھی، ان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہو جائے۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اور سیدنا موسیٰ کے بارے میں تو ہے کہ جب انہوں نے جو جہاں دعا مانگی قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے دین ان دیر ان کی دعا قبول کی ہے، سوائے ایک جگہ پہ
جب اللہ نے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ، اور انہوں نے کہا تھا کہ صرف بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہ تم اور تمہارا بھائی تم دونوں چلے جاؤ، ہم تو نہیں جاتے. وہاں جب آپ نے کہا تھا کہ میں اور میرا بھائی جو ہے، ساتھی جو ہے، یہ بری ہیں اس سے، تو اس صورت میں پھر یہ کہ 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے، تو لگتا ہے کہ وہ ایک ایسا مقام تھا کہ جہاں وہ بات کو قبول نہیں کیا تھا. باقی جہاں جہاں جس طرح سے مانگی، اللہ نے دین اینڈ دیر جو ہے نا، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اس کو اسی طرح سے دی. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی اس کے بارے میں یہی آتا ہے کہ جب وہ آخری وقت میں تھا تو اس نے اس وقت یہ کہا کہ میں ایمان لے کے آتا ہوں. کچھ تو روایتوں میں جس طرح سے بھی ہے کہ جب اس طرح کی بات کر رہا تھا تو شاید سیدنا جبرائیل نے جو ہے اس کے مٹی میں منہ میں خاک بھی ڈال دی. اس قسم کی بھی روایت ہے، لیکن وہ بہت زیادہ مجھے اس کی وہ نہیں ملی، اس لیے میں اس کو کوٹ نہیں کر رہا. اور جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، پہلے سرکشی کرتا رہا، مفسدوں میں داخل رہتا رہا. یعنی اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ جب عذاب آ جائے، اور عذاب آنے کے بعد اگر کوئی شخص اس وقت توبہ کرنے کی بات کرتا ہے، یا موت کا وقت بالکل دیکھ لے، اور اس وقت ہم نے جیسے سورہ نساء میں بھی پڑھا، تو پھر اس کی جو ہے نا وہ توبہ قبول شاید نہیں ہے اس کی توبہ. کیونکہ جب موت کا وقت آ جائے اور عذاب کا وقت آ جائے تو پھر وہ پردے آپ کی آنکھوں سے ہٹ جاتے ہیں، تو آپ کو وہ سب کچھ نظر آ جاتا ہے. پھر فی الحال اس چہرے پہ جو لگی ہوئی آنکھیں سے جو نظر نہیں آتا وہ پھر سب نظر آتا ہے. یہ سارے جو پردے جو لگے ہوئے سارے ہٹ جاتے ہیں. تو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد، اور حقیقت یہ ہے بہت سے آدمی ہماری شان سے غافل ہیں. اس کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ اس کی جو لاش ہے وہ سمندر سے مل گئی تھی، اور آج جو ہے وہ اس کو ممی بنا کے جو ہے وہ مصر کے عجائب خانے میں رکھا ہوا ہے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقا عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، من و سلوہ. سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا. یقینی بات ہے آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یعنی اختلاف لا علمی و جہالت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کس لیے تھا کہ علم آ چکا تھا، حق واضح ہو چکا تھا. حق آ جائے، قرآن مجید بھی جو ہے وہ جاہل انہی لوگوں کو کہتا ہے جن کے پاس علم آ جائے اور پھر بھی اسے انکار کرے. اور جب یہی لفظ جو ہے جہل کا لفظ انبیاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ نادانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں جو اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو محبت اور جو پیار ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں، اور جو اخلاص ہوتا ہے، کیونکہ ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگ، کیونکہ وہ مشاہدہ کر چکے ہوتے ہیں، انہیں علم ہوتا ہے کہ وہ آگ جنت کی آگ، دوزخ کی آگ کیسی ہے، اور جنت کی رونقیں کیسی ہیں، بہت اچھی طرح سے ہوتا ہے. اس لیے ان کا ہمیشہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی ان کی قوم ہے، جو بھی ان کے ساتھ کے لوگ ہیں، سب کے سب کامیاب ہو جائیں، فلاح پا جائیں. پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں. کتاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو شک ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شک اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ وہی آئے انہی کے ذریعے رہی، یہ ان کے ذریعے ہم سے خطاب، ہم مسلمانوں سے، کہ اگر تمہارے پاس اگر اس قسم کی کوئی تمہارے ذہن میں تمہیں کوئی شک و شبہ ہے تو جو پہلی کتابوں میں اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں.
بے شک آپ کے پاس آپ کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب، لیکن یہ ان کے ذریعے اس امت کو آخر تک دے دیے گئے۔ اور اگر کسی جگہ پہ کوئی شک ہے، جو موجود لوگ تھے ان کے لیے بھی تھا، اور جو بعد آنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہم کتاب جب مصحف کھولتے ہیں تو وہاں پہلی آیت ہمیں ملتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں ہے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لا نفی جنس سے در استعمال ہوا ہے، یعنی شک کی جتنی چیزیں آتی ہیں، جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں شک کی، ان سب کا کیٹیگوریکلی ڈینائی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ہمارا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس کو اس کتاب پہ شک اس معنی میں ہے کہ وہ ہمیشہ اسی میں رہتا ہے کہ نہیں کوئی اور چیزیں بھی ہیں تو اس کو ایسا کرتے ہیں، نہیں کسی اور سے میں چیزوں کو پوچھنا نہیں ہوں، جو وہ کہیں گے میں اس طرح سے عمل کروں، پوچھے گا بھی نہیں، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کرتا۔ ایک ہوتا نا آدمی پوچھے، پڑھے اور پوچھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں پورے کا پورا کا کل جو ہے نا، میں سارا اپنا ہاتھ، سارا سامان ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، اب ان کی مرضی ہے، وہ چاہے تو مجھے جنت بھجوا دیں، وہ چاہے تو مجھے دوزخ بھجوا دیں۔ اور ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یقیناً وہ لوگ جن کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں، یعنی ثابت ہو گئی، یعنی جنہوں نے اپنے دلوں کو بالکل ختم کر دیا، جنہوں نے اپنی فطرت سلیمہ کو مسخ کر دیا، اور فطرت سلیمہ ہی اصل چیز ہے، اس کو آپ نے مسخ کر دیا، اس فطرت سلیمہ کو صاف کرے۔ فطرت سلیمہ گندی کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ چند باتیں ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، حسد ہے، بغض ہے، دھوکہ ہے، بےایمانی ہے، لوگوں کے لیے نفرتیں ہیں، گندی زبان استعمال کرنا ہے، یہ ساری وہ چیزیں جو آپ کے فطرت سلیمہ کو گندا کرتی چلی جاتی ہیں۔ جتنی وہ گندی ہوگی اس کے اوپر اتنا ہی گرد آتی رہے گی، اور پھر جو ہدایت آ رہی ہیں ہمیں اس کتاب کے ذریعے ہمیں پہنچتی ہیں، وہ ان کے پاس نشانیاں پہنچ جائیں جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیں۔ یہ پھر ایک الٹیمیٹ۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس کی قوم۔ یہ ایکسیپشن آئے ذرا، اللہ، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دینی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یہ سیدنا یونس کی جو قوم تھی، یعنی پہلی بات تو یہ کہ بستیوں میں ہلاک عذاب کب آتا ہے؟ جب وہ بالکل نافرمانی کی حدود پہ چلے جاتے ہیں، اور عموماً رسول بھی جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ دعا کر دیتا ہے کہ اب ان پہ عذاب بھیج دو، عذاب آ جاتا ہے۔ تو سیدنا جو یونس کی قوم تھی ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ جب وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے تو انہوں نے بھی کیا کیا، اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آئے گا، اور خود وہاں سے چلے گئے۔ جب عذاب کے بادل ان پر امٹ کے آئے تو ان لوگوں نے قوم ہود کی طرح یا دوسروں کی طرح یہ نہیں کہا کہ اس کو سمجھنے لگ گئے، کیونکہ عموماً عذاب جو ہے وہ آسمان سے ہی آتا ہے، بارش کی شکل میں اور چیخ کی شکل میں اور انہی شکلوں میں ہمیں نظر آئے۔ تو انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر قوم ہود کی طرح یا دوسروں کی طرح یہ نہیں کہا کہ ارے بارش آ گئی تو ہمارے لیے رحمت ہوگی، انہیں اندازہ ہو گیا۔ تو وہ سب کے سب اپنے گھروں سے سارے لوگ نکل آئے اور انہوں نے گڑ گڑا کر اور اللہ سے بہت زیادہ معافی مانگی، بہت زیادہ کی، اور اللہ نے ان کے عذاب کو ٹال دیا۔ اب اس کے بارے میں دو باتیں، دو رائے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی دو وجوہات تھیں، کیونکہ ایکسیپشن کیس ہے تو خود اللہ نے خود ہی ایکسیپشن مار دیا اللہ کے کہ سوائے جو قوم یونس ہے، اس کی دو وجوہات کہتے ہیں۔ پہلی وجہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سیدنا یونس ان کے درمیان سے چلے گئے تھے اور ابھی تک وہ عذاب آیا نہیں تھا اور ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ وہ نکل جائیں وہاں سے چلے گئے، تو شاید اس وجہ سے بھی اللہ نے ان کی قوم کے اوپر ہاتھ رکھا۔ اور دوسری جو ایک وجہ جو بہت زیادہ جس پہ لوگوں کا ایک اکثریت اس بات پر ہے کہ انہوں نے واقعی اس کے ظہور سے پہلے اور جب ان کو آثار نظر آ گئے تھے، حالانکہ گو کہ یہ اللہ کا جو قانون ہے اس کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے اس حد تک اور اس طریقے سے اللہ سے گڑ گڑا کر اتنی اس طریقے سے معافی مانگی ہے، تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کتنے بھی بڑے گناہ گار ہوں، آپ نے کیسے بھی گناہ کیے ہوں، کسی قسم کی ہوں، لیکن اگر آپ نے کسی بھی اپنی زندگی کے معاملے میں اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے اور آپ اپنے گناہوں سے پلٹنا چاہیں اور آپ اس گناہوں کے لیے اپنے آپ کو
بھرپور قسم سے اگر آپ اس کے لیے دعائیں مانگیں اور استغفار کریں تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کی ان گناہوں کو نہ بخشے یا آپ کے اوپر اپنے عذاب کو روک دے یا ٹال دے، کیونکہ یہ بھی ثابت ہمیں یہاں سے ملتا ہے۔ ہاں بالکل یہی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قل انذروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حق علینا ننجی المؤمنین۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائے؟ اللہ اگر چاہتا تو اللہ کر دیتا، لیکن اللہ کوئی مطلوب نہیں تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ اللہ کے بندے ان کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی اجازت دے کہ وہ اپنے حق کے ساتھ، اپنے اس کے ساتھ چاہیں ان کو اجازت ہے، اور اس کی بنا پر اللہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ادروائز تو زبردستی کا تو اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ملائک اتنے ہیں اس کے پاس، اس کو تو ضرورت ہی نہیں، تو سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کی نظام، اللہ اسی طرح سے چاہتا تھا۔ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ بے عقل لوگوں پہ گندگی ڈال دیتا ہے۔ گندگی ڈال دیتے کا مطلب ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ کفر ڈال دیتا ہے، نفاق ڈال دیتا ہے۔ یہ سب گندگیاں، یہ غلاظت ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، جو آپ یہ آیت پڑھتے ہیں دن میں کم سے کم 17 دفعہ، ہدایت مانگتے ہیں اللہ سے۔ ہدایت کے طالب ہوں گے، ہدایت آپ کو ضرور ملے گی، اور اللہ ہی کی طرف سے ملے گی۔ اور آپ کہہ دیجئے تم غور کرو کیا کیا چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ طرح طرح کی نشانیاں ہر چیز میں موجود ہیں۔ انسان اپنے نفس میں ہی دیکھے نا، اپنے آپ میں ہی دیکھے تو اتنی نشانیاں ہیں کہ اللہ بندہ اسی کا شکر گزار کرتا چلا جائے۔ یہ جو آنکھ ہے، آپ اس آنکھ کو دیکھ لیں، آپ اس کے ناک کو دیکھ لیں، کان کو دیکھ لیں، ہر چیز کو دیکھیں، یہاں تک کہ آپ کے جو منہ میں جو تھوک آتا ہے اس کی بھی کوئی اہمیت ہے، جو ناخن ہے ان کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ کوئی چیز جو ہے اللہ نے الل ٹپ نہیں بنائی، کوئی چیز ایکسٹرا نہیں ہے۔ اور کیا کس طرح سے بنایا کہ آپ کا جو ہارٹ ہے، کون سا ایسا پمپ ہے جو چلتا ہی رہتا ہے ہر وقت؟ مجھے بتائیے۔ جس دن سے آپ کے نطفے کے اندر جان آ گئی تب سے وہ پمپ چل ہی رہا ہے، وہ چلتا ہی رہے جب تک آپ کا آخر وقت نہ آئے۔ کوئی مینٹیننس نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیا کچھ آپ کر لیتے۔ یہ جتنی بائی پاس ہوتے ہیں، ہارٹ سرجری ہوتی ہیں، کبھی آپ کسی ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ آپ سے یہی کہیں گے کہ اللہ نے ہماری روزی روٹی رکھی ہے، ہمیں نہیں پتا کس طرح سے اللہ کھڑا کر دیتا ہے۔ جب پورا سینہ پھاڑ کے اس کا جب دل نکال کے اس کو صاف کر کے لگاتے ہیں تو وہ تو بس، وہ تو جس کو جرک مارتے ہیں جو کھڑا ہوتا ہے وہ تو اللہ نہیں کھڑا کرنا، بندے کا کیا کام؟ یہ تو روٹی پانی لگا ہوا ہے لوگوں کا۔ میں نے کل آپ کو جیسے میری جو بچی کی ڈاکٹر کا میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ جتنی بھی اپنی کوششیں کر لیں، یہ جب تک وہ بچہ بڑا نہیں ہو کہ اپنے منہ سے نہیں بولے گا مجھے کہاں درد ہے، آپ صرف اپنی جو ہے نا وہ گمان ہی کرتے رہیں گے اور اس کو پلاتے رہیں گے جو آپ کا دل۔ تو وہ لوگ صرف ان لوگوں سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجیے کہ اچھا تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اچھا، جب بھی اس قسم کی بات آتی ہے کہ تم انتظار کرتے رہو میں بھی انتظار کرنے والا ہوں، اس میں دونوں پہلو آ جاتے ہیں۔ ایک تو جو وقت کا رسول ہے اس کی طرف سے بھی ہے، اور یہ اللہ بھی کہتا ہے میں انتظار کروں گا، تم بھی کر لو میں بھی انتظار کروں گا۔ پھر ہم نے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اس طرح ہمارے ذمے ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں۔ یہ اللہ کا ایک بالکل سیدھا سیدھا قانون ہے کہ اللہ جب بھی اس قسم کا کوئی عذاب آئے گا تو اللہ عذاب آئے گا تو جو نیک بندے ہوں گے ان کو اللہ پہلے نکال دے گا، اس کے بعد جو لوگ رہ جائیں گے اس کے ساتھ پھر اللہ یہ معاملہ کرتا ہے۔ قل يا أيها الناس إن كنتم
في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن نكون من المؤمنين وأن نقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر على يحكم الله وهو خیر الحاکمین۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے اور مجھ کو یہ حکم ہوا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گے۔ ظالم کی آپ کو اس سے پہلی میں نے تعریف دی ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کر دوسری جگہ پر، یہ ظلم ہی ہے کہ آپ کو پالنے والا، آپ کو پیدا کرنے والا، آپ کو رزق دینے والا، آپ کو پہلا سانس دینے والا، آپ کو آخری سانس دینے والا، آپ کو نسب حسب کسب سب کچھ دینے والی جو ذات ہے، اس کو چھوڑ کر آپ اپنی تمام اس کی نعمتوں کا آپ اس کا شکرانہ جو ہے کسی دوسرے کی گود میں ڈال دیں، کسی اور کی جھولی میں ڈال دیں، یہ کہہ کے کہ اس بزرگ نے میرے لیے دعا کی تھی یا ان کی وجہ سے، ان کی کرامت سے ہوئی ہے، یہ کتنا بڑا ظلم، کتنا بڑا ظلم۔ اور اگر تم کو اللہ کو تکلیف پہنچائے تو بجائے اس کے کوئی اور اس کو دور کرنے والا ہے، اور اگر وہ تم کو خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ٹھکانے والا ہے، اور وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں جس پر چاہے نچھاور کر دے وہ بڑی مغفرت والا ہے۔ اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں اللہ کے ایک تو وہ چنے ہوئے لوگ جو انبیاء ہیں وہ بھی اللہ نے چنے، اسی طرح سے دنیا میں بھی ہمیں ملے سید آدم سے لے کر جو ہے سیدنا آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بعد آج تک بہت جلیل القدر بزرگ گزرے، بہت صالحین گزرے جنہوں نے بڑے بڑے دین کے لیے کام کیے، بہت اچھے اچھے کام کیے، اور جن کی بنا پہ آج ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے۔ یہ جو ہم ابھی تفاسیر بھی آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ ہم نے تو 4 5 6 7 جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ڈیٹا ہے ہم اس چیزوں کو لیتے ہیں، گیدر کرتے ہیں، کچھ نوٹس بناتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن لوگوں نے اپنا وقت لگایا، لوگوں نے اپنی محنت کی، اور میں تو اس بارے میں ہمیشہ بہت اس کے ساتھ کرتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، چاہے وہ کسی بھی فکر سے ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، جس کسی نے بھی یہ کام کیا ہے آپ اس کام کو سراہیں، نہ کہ آپ اس کو کیٹیگوریکلی جو ہے نا اس کے ساتھ آپ ڈینائی کر دیں، صرف اس بنیاد پہ کہ آپ کا اور اس کے جو بیسک کچھ فقی مسائل ہیں یا کچھ فقی چیزیں اس میں کیا ڈفرینسز آ رہے ہیں، اس کے بنا پہ آپ اس کو رد کر دیں۔ جب تک وہ کلمہ گو ہے، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان کی جو کنڈیشنز ہیں ان پہ وہ ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ آپ کے دینی بھائی ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے۔ آج سے ہمارا معاملہ ہر اس مسلمان کے ساتھ، کلمہ گو کے ساتھ، چاہے وہ کسی فکر سے تعلق رکھتا ہو، آپ کا مزاج اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اور جب تک آپ کو معلوم ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، آپ کا رویہ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ تو کیٹیگوریکلی ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں انہوں نے تو بالکل غلط لکھا، انہوں نے تو بالکل صحیح کام نہیں کیا، یہ اپنی جو ہے وہ فکر کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں، کریں گے، بالکل کریں گے، وہ بھی کریں گے، اور اس میں اگر انہوں نے غلو کیا تو اس کا ان کے اوپر وبال بھی آئے گا، اور اللہ ان کو دیکھے گا۔ یہ میرا اور آپ کا کرنے کا فیصلہ نہیں،
میں اور آپ ججمنٹل بننا چھوڑ دیں. بہت امپورٹنٹ بات، میں اور آپ ججمنٹل بننا چھوڑ دیں. ہم نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے نا کہ ہم نے فیصلے کرنا اپنے ہاتھ میں لے لیں. یہ فیصلے میرے اور آپ کے ہاتھ سے نہیں چلے. یہ فیصلے تمام و تمام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جو کچھ چیزیں دی ہیں نا، وہ چیزیں اللہ نے آپ کو، ہم پڑھ چکے ہیں، مسلسل پڑھ چکے ہیں، وہ اللہ نے آپ کو آزمائش کے طور پہ، اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں دی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا حق تھا. آپ کا کوئی حق نہیں. اللہ کہتا ہے کہ جو خیر پہنچتی ہے وہ اس کا فضل، وہ فضل ہے، یا پھر فضل کا لفظ. آپ کہہ دیجیے اے لوگوں تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، یعنی کامل ہو کے آ چکا ہے، اس لیے جو شخص رائے راست پہ آ جائے سو اپنے واسطے رائے راست پر آئے، اور جو شخص بے راہ ہوگا اس کا بے راہ ہونا اس پہ پڑے گا اور تم پہ مسلط نہیں کیا گیا. یعنی پھر دوبارہ بتا دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، اور ان کے ذریعے ہم سب کا ایک پیغام ہے. میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جو کام اللہ کے رسول نے کیا، جو کام اللہ کے رسول کے صحابہ نے کیا، جو تابعین نے کیا، جو تبع تابعین نے کیا، ہم کیا ان سے کوئی بہت ہی ایکسیپشن کیس ہے؟ ہم کوئی بہت ہی اس سے زیادہ اونچے لوگ ہو چکے ہیں کیا کہ ہم جو ہے ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو کافر اور منافق اور پتہ نہیں کیا کیا ہم القاب دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اپنی گردن اپنے اندر نہیں دیکھتے. ہم جس کو چاہتے ہیں ہم لوگوں پہ انگلیاں اٹھا دیتے ہیں. کبھی غور کیجیے گا، جب آپ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو باقی تین انگلیاں آپ ہی کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں. کبھی اندازہ کر لیجیے گا، جب ایک انگلی اٹھاتے ہیں تین تو آپ ہی کی طرف اٹھ رہی ہیں، آپ کے اپنے ہاتھ کی. اس کا بھی خیال کریں، اتنا ججمنٹل نہ بنے. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کسی جگہ پر ایسی کوئی چیز ہو، پھر آپ تحقیق کریں، اس پر کام کریں، اس کو دعوت دیں صحیح طریقے سے، کوشش کریں اس پہ اصلاح لانے کی. اور پھر بھی اگر وہ اصلاح پہ نہ آئے تو پھر آپ جو ہے وہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ تھوڑے عرصے کے لیے تھوڑا اس کے ساتھ دور ہو جائے. سورہ اعراف میں بھی ہم نے یہی پڑھا نا، عفو کا مادہ پیدا کریں، تھوڑے عرصے کے لیے اس کے ساتھ اپنا تعلق دور کر لیں، پھر واپس اس کے ساتھ چلیں. اور دعوت کا ایک اہم اصول یاد رکھ لیجیے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر اگر اخلاص ہے اور حق ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. وہ انکار ضرور کر سکتا ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ کے اگینسٹ بھی جائے گا سب کچھ، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ دعوت اس کے اندر جائے گی نہیں انٹی انلیس کہ وہ اس کی بالکل فطرت سلیمہ مست ہو. تو ہم اپنے کردار سے ثابت کریں، نہ کہ ہم صرف زبان سے اور قلم سے لکھ لکھ کے بتاتے ہیں. اپنا کردار بھی دکھا دیں نا لوگوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نے اپنا پہلے کردار تھا نا. 40 سال تک امین اور صادق اور امین تھے. ہمارا یہ کردار ہے صادق اور امین. ہم کہیں سے ہیں، کوئی ہمارے میں ایسی چیز ہے جس سے ہم کہہ سکیں اپنے آپ کو؟ ہم تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ صادق اور امین نہیں رہتے، ہم دوسروں سے کیا صادق اور امین رہیں گے؟ کتنے شاید ایسے لوگ ہوں گے شاید اپنی بیگمات کو یا اپنے گھر والوں کو یہ بھی نہیں بتاتے ہوں گے کہ ان کی آمدنی کا ذرائع کیا اور آمدنی ہے کتنی اور کل ہے کہاں کہاں ہے، اور وہ کس کس مصرف میں کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں. بھوکے شاید نہ بھی کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ہماری صداقت کا تو یہ عالم ہے. ہم تو صادق اور امین تو پہلے بن جائیں، یہ پہلا کام ہے. پہلے ہم یہ بن جائیں، پھر ہم دعوت کا کام شروع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے کیا، وہ مانتے تھے اس بات کو. ہم میں وہ کام ہی نہیں. ہر آدمی نیچے سے اوپر تک آپ دیکھ لیں، کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، صبح سے شام تک ہم یہی کام کرتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک، اور ہمیں احساس نہیں ہے اس چیز کا. آپ اسی کی اتباع کرتے رہیے، جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے اور صبر کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ ہے ہی، لیکن اس کے ذریعے اس امت کو بھی ہے. اتباع کریں جو آپ کے پاس بھیجا ہے. اور آج یہ پورا کامل قرآن کی شکل میں آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے. یہ کتاب، یہ قرآن ہدایت کی کتاب جو آپ کے پاس موجود ہے، وہ اس لیے موجود نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کے اوپر کورٹ میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ قسمیں کھائیں، یا آپ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں، جب آپ کی بہن بیٹیوں کی شادیاں ہوں تو ان کے سر کے اوپر رکھ کے اس کو گزار دیں. یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو عمل کرنے کے لیے. یہ مردہ کو زندہ کرنے کے لیے آئی تھی. اور ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہم جو زندہ ہوتا ہے اس کی جب روح نہیں نکل رہی ہوتی ہے تو ہم اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں کہ اس کی روح نکل. یعنی آپ دیکھیں یہ کتاب آئی ہے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے، اور ہم کر رہے ہیں کیا اس کو؟ ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے جو زندہ ہے اس کو ہم اس کی روح نکالنے کے لیے ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سننے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ یونس الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری آج مکمل ہوئی. کل جیسے ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا اور بات بھی تھی، اور اس کے بعد یہی طے پایا
کیونکہ ہمارا جو بنیادی جو آبجیکٹو تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس دورہ قرآن کو اس طرح سے کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم اس پورے قرآن کو کر سکیں. لیکن جو میں نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ اگر ہم روز اس کا ایک جز کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم اس جز کے اندر، کیونکہ ہم نے کل ایک پریکٹیکلی کیا تھا کہ ہم نے قرآن کی آیت نہ پڑھی، تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میں بالکل بھی مطمئن نہیں تھا، مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آیا. کیونکہ قرآن کی بات ہے اور قرآن ہی نہ پڑھا جائے تو میں کل میں اتنے دنوں سے کلاس میں کر رہا ہوں، جب سے ہم نے شروع کیا ہے ماشاءاللہ، میں خیال میں کل شاید 14ویں کلاس کی یا 15ویں کی، مجھے یاد نہیں آ رہا. لیکن کل پہلا دن ایسا تھا کہ میں بہت بے سکون تھا، میں بہت زیادہ بے سکون رہا، اور میں نے اسی لیے امیڈیٹ کلاس ختم ہونے کے بعد یہ امیڈیٹ میں نے بھیجا. اور میرے ذہن میں یہی آیا، اور میں نے اپنے ایک دو ساتھیوں سے جو ہمارے اس فورم میں یہاں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ بھی میں نے مشورہ کیا، اور انہوں نے بھی مجھے مشورہ اسی طرح سے دیا کہ ہم کچھ اس طرح سے کرنے کے دو چیزیں تھیں، یا تو ہم اسی کو کنٹینیو کریں، لیکن اگر ہم اس کو کنٹینیو کرتے تو جو ہم نے ذہن میں رکھا ہے کہ ہم 2 گھنٹے کی کلاس رکھیں، تو اس میں یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم میکسیمم اگر ہم کر لیتے تو ہم 20 یا 22 جز تک جا سکتے. تو دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں نے کہا کیونکہ ہم بہت سارا حصہ کر چکے تھے، ہم جو ہے وہ مکی دور کی بھی صورتیں اور ٹائم میں مزید کی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آئے گی. تو میں نے پھر کیا کیا کہ ہم تقریباً ہمارا 11 جز تو ہو ہی گئے الحمدللہ تقریباً. تو میں نے پھر اس طرح سے یہ ذہن میں رکھا کہ وہ ایسی صورتیں جن کی بڑی فضیلت، قرآن کی ہر آیت کی بڑی فضیلت ہے، تو وہ کچھ چنی ہے. وہ بھی اگر آپ نے اس کو اگر دورہ کیا ہو، غور کیا ہو، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آلموسٹ آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی کوریج ہو جائے گی. ہاں، آخری جو جز ہے وہ بالکل میں نے نہیں رکھا، اسی طرح سے جو 29واں جز ہے اس میں سے بھی کچھ صورتیں نہیں رکھی ہیں، لیکن 26واں جز پورا ہے تقریباً، 27واں تقریباً پورا ہے، 20 کے جو پورے پیٹرن ہیں بہت سارے وہ پورے کے پورے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی تو اس میں ہم اچھی طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے اس کو. اللہ تعالیٰ اصل بات یہ کہ قبول فرمائے اور ہم کو حق کو سننے سمجھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کا